کتاب ہے فیوز ہزانی، جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے ہماری اس اتوار کے مجلس میں کچھ پڑھا جاتا ہے۔ آج 18ویں مجلس میں سے کچھ پڑھا جائے گا، کچھ پڑھا گیا، کچھ بقیہ میں سے آج پڑھیں گے۔ یہ مجلس اتوار کی صبح 16 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے۔ ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سمجھ جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر عطا کی شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے میں روکنے والے بن جائیں۔ دل کا اصلی کام یہ ہے۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل جب بن جاتا ہے، اس میں جب شفافت، لطافت، پاکیزگی آ جاتی ہے، نفسانیت مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی انسان اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے والا بنتا ہے، تو پھر اللہ پاک کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ جو سیدھی سی بات ہے وہ شریعت مطہرہ ہی ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، تو اس کی اطاعت ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے۔ اس کی اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، وہ ہمیں شریعت مطہرہ بتائے گی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو تصوف اس صفائی کا نام ہے۔ یہ ساری محنت اس کے لیے ہے کہ صفائی ایسی ہو جائے کہ ہمارے اندر میں وہ قوت، ہمت آئے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اندر میں جھانکیں، تو ہم خود محسوس کریں گے کہ ہر وقت ہمارے اندر ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، منفی جذبات ابھرتے رہتے ہیں، اس کشمکش کے اندر مغلوب ہو جاتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمت بس ہو جاتی ہے، نفس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، ماحول کا مقابلہ نہیں کر پاتے، فضائیں غالب آ جاتی ہیں۔ تو ایسی استعداد کا حاصل کرنا کہ ہمارے اندر میں وہ قوت و ہمت ماحول کے خلاف، فضاؤں کے خلاف، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، اسی کے لیے مجلس ہے۔ اور یہی اس وقت کی، آج سے 1000 سال پہلے کی جو مجلس ہے، یہ بھی یہی مقصود تھا۔ بلکہ اللہ والے ہر زمانے کے اندر اپنے متعلقین پر یہی محنت فرماتے رہے، لوگ اسی کے لیے ان کے پاس آتے رہے، اسی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی یہ تاثیر عطا فرمائیں گے۔ تو جہاں ہم نے چھوڑا تھا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں پچھلی اتواری شروع ہوئی مجلس 18ویں ہے، جس میں فرماتے آغاز اس کا یہ تھا کہ حق تعالی نے تجھ کو 2 جہادوں کی اطلاع دی ہے، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ باطنی جہاد تو نفس و خواہش اور طبیعت اور شیطان سے لڑنا، معصیتوں لفظوں سے توبہ کرنا اور اس توبہ پر قائم رہنا، اور شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کرنا ہے۔ اور ظاہری جہاد ان کافروں سے لڑنا جو عناد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تلواروں، ان کی برچھیوں، ان کے تیروں کی سختیوں کا جھیلنا کہ قتل کریں اور قتل کیے جائیں۔
تفصیل سے اس پر بات پچھلی اتوار ہو چکی ہے۔ پس جہاد باطن زیادہ سخت ہے جہاد ظاہر سے، اس لیے کہ ہر وقت اور بار بار کا جہاد ہے، اور جہاد ظاہر سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو جبکہ وہ نام ہے تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کے قطع کرنے کا، اس کے چھوڑنے کا، اور شریعت کے جملہ احکام بجا لانے اور تمام ممنوعات سے باز رہنے کا۔ اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی۔ یہ شہادت کن کی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی کتنی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ آپ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے ہیں جو آج بھی ہمارے زمانے کے اندر بھی ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ شریعت اور طریقت اور اس زمانے میں بھی تھا، حق و باطل ساتھ ساتھ چلنا شروع سے، اور اہل حق نے حق کو نکھار کے پیش کیا۔ اس لیے اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، اس لیے نشاندہی کر رہے ہیں کہ جہاد باطن کیا ہے؟ تمام الفت و رغبت والی حرام چیزوں کے قطع کرنے کا، ان کے چھوڑنے کا، اور شریعت مطہرہ کے جملہ احکام بجا لانے اور تمام ممنوعات سے باز آنے۔ یہ نہیں ہے کہ چند چیزیں لے لی باقی چھوڑ دی، جو ہمارا آج متیرہ بنا ہوا ہے۔ چند چیزوں کو چھوڑ دیا، کتنے میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے تو خوب محسوس ہوگا۔ اگر دل مر نہیں گیا، اگر دل کی استعداد ختم نہیں ہو گئی، تھوڑی سی رمق بھی ہے تو خوب محسوس کرے گا۔ یہ ہر وقت ہے، دو چار چیزیں لے لی اور ہمارا نفس مطمئن بیٹھا، جی بڑے نیک ہیں، جی بڑے دیندار، دو چار حرام کاموں سے بچ گئے اور بڑا مطمئن ہے، بڑے پرہیزگار ہیں۔ اللہ کی تقاضا کیا ہے؟ تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کی قطع ہے، کیونکہ نفس کو مروب حرام چیزیں ہیں، یہ ادھر لپکتا ہے، ہر وقت کشمکش اسی کی چلتی ہے، اور ان کو چھوڑنا اور شریعت کے جملہ سارے 100% عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت کے بڑے بڑے شعبے ہیں، اور تمام ممنوعات سے بات رہنا، ہر وہ چیز جس سے روکا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو 6000 سال پہلے کی ہے نا، جس میں فرما رہے ہیں نا، یہ میں فرما رہے ہیں، یہ مجمع جو آپ کے پاس آیا وہ اسی لیے آیا ہوا ہے، جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس زمانے میں آیا، اسی لیے ان کا نشان نہیں کر رہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے اکثر ذکر کیا، ایک مولوی صاحب کو لے کر حاضر ہوا، بیعت کی خاص رکھتے تھے، حضرت نے فرمایا خلاصہ بتاؤں تصوف کا؟ ہم بھی متوجہ ہوئے کہ خاص کو خاص بات فرمائیں گے، ہمارے حضرت کی عادت مبارکہ مختصر مدلل بات۔ کیا فرمایا؟ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ اوامر کو للہ کرنا، نواہی کو للہ چھوڑنا۔ بات اوامر امر کی جمع ہے، یعنی احکامات جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو اوامر، یعنی سارے شریعت کے وہ احکام جن کے کرنے کا حکم ان کو اللہ کے لیے کرنا، اور نواہی جس سے روکا گیا ہے، نہیں کی جمع نواہی، یعنی ہر وہ احکامات جس سے روکا گیا اس سے روکنا، اللہ کے لیے روکنا۔ وہی آپ ہمارے یہ جہاد باطن کیا ہے؟ شریعت کے جملہ احکام بجا لانے اور تمام ممنوعات سے باز رہنا، تمام۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ تو مطلب جس شخص نے دونوں جہادوں کے متعلق حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، یعنی جہاد ظاہر کے بھی احکام ہیں اور جہاد باطن کے بھی احکام ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مسلمان آزاد نہیں ہے، ہم پابند ہیں کس کے؟ حکم کے۔ تو جہاد ظاہر کے لیے بھی احکام اور جہاد باطن کے لیے بھی احکام،
اس لیے ہمارے جس شخص نے دونوں جہادوں کے متعلق حق تعالی کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو دنیا اس کی تعمیل کی تو کیا ہوگا؟ اس کو دنیا آخرت دونوں جگہ انعام، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور پھر فرمایا کہ شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں فصد کھولی جائے کہ شہید کو ان کا ذرا بھی درد نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں جہاد ظہر میں لگا ہوا ہے اور اس میں وہ شہید ہو جاتا ہے اور اس کو زخم لگتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے تلواریں تھیں، اس لیے مثال دے رہے ہیں۔ جیسے علاج کا ایک طریقہ رہا فاسد خون کے نکالنے کا، جس کو حجامہ بھی کہتے ہیں، خون تو نکالتے ہیں مختلف جگہ پر، وہ کٹ لگا کے نکالتے ہیں اور حجامہ کرانے والا بڑا خوشی سے کراتا ہے، مرض کے ازالے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، بیماری کے ازالے کے لیے۔ تو اس کو جو حجامہ جب ہوتا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اس میں سے تو خون نکلتا ہے، تو اس کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی محسوس نہیں، کیونکہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کبھی ادھر ٹھیک ہو جاؤ۔ اصطلاحات ہر زمانے کے اعتبار سے، اب تو اب شروع ہو گیا دوبارہ پھر اس کا آ رہا ہے، لیکن وہ اس کا زمانہ تھا جب ہوتا ہے۔ اس کی فرما رہے ہیں کہ شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں فصد کھولی جائے کہ شہید کو ان کا ذرا بھی درد نہیں ہوتا۔ اور یہ تو جہاد ظاہری کا ہو گیا کہ اس کی تکالیف اس کے لیے آسان ہوگی، اور جہاد باطن کے لیے فرماتے ہیں اور اپنے نفس پر جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ تو جہاد باطن کیا ہے؟ نفس کے ساتھ مقابلہ ہر وقت کا، اور نفس سے مقابلہ کہ نفس جب غالب آ جاتا ہے اور مغلوب کر دیتا ہے تو معصیت ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو توبہ کر لیں سیدھی سیدھی۔ تو نفس سے جہاد کرنے والے، گناہ سے توبہ کرنے والے کے حق میں موت، وہاں بھی شہادت ہے نا، شہید کی موت کے زخم سے درد نہیں ہوتا، یہاں بھی موت ہے، نفس پر آرے چلتے ہیں۔ تو اس کی موت کیسے ہے؟ جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا۔ یہ اللہ کے لیے جو اپنے جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ اپنی تمام مرغوبات معلوفات، اللہ کی نافرمانیاں جو نفس کو مرغوب ہیں، اللہ کے لیے ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اسی میں کرتے کرتے جو اس کو موت آتی ہے تو اس کے لیے موت ایسی جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا۔ آج کل تو نہیں، گرمی نہیں، آج کل ٹھنڈے پانی سے آگے نہیں۔ گرمی کے اندر طلب کس کی ہوتی ہے؟ اور ٹھنڈا پانی ملے تو کتنا سرور آتا ہے، کیوں جی؟ اس کی موت ایسی ہے، یعنی موت کا غم نہیں، موت کی وحشت نہیں، موت کو مصیبت نہیں سمجھتا، موت کی تکلیف نہیں جو آج ہمارے ذہن میں سوار ہے۔ موت کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ناگوار ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا منحوس ذکر چھیڑ دیا۔ اس کے لیے موت کیا ہے؟ جیسے پیاسے آدمی کا ہے اس کو ٹھنڈا پانی مل گیا۔ تکلیف تو درکنار سمجھتے ہیں، تکلیف تو درکنار، وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تکلیف درکنار وصال محبوب کا وسیلہ ہونے کے سبب پیاری موت ہے، وصال محبوب کا وسیلہ۔ اب اللہ محبوب بن جاتا ہے جب نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا، اور اندر سے ساری گندگیاں نکل جاتی ہیں، نکلنے سے مراد مغلوب ہو جاتی، کا لازم ہو جاتی، نکلے گی تو نہیں بالکل، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا کہ نفس ابھرے گا، بالکل یہ نہیں ہوگا، فرشتے کے اندر نفس ہے ہی نہیں، ابھرے گا کہاں؟
ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں ہے، اس کو غرض خواہش ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کو کھانے کی نہ اس کو پینے کی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جب فرشتے آپ کے پاس آئے انسانی شکل کے اندر، قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، میں مفہومات کر رہا ہوں. اب آئے انسانی شکل میں، اور آپ کی عادت مبارکہ مہمانی کی تھی، میزبانی کی تھی، مہمان تو مہمان آئے ہیں تو بچڑا ذبح کیا ہے اور گوشت اس پہ بنایا اور لا کے رکھا سامنے، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. اب گوشت بھنا ہوا سامنے آ جائے تو ہم جیسا جو انسان ہے وہ تو لپکے گا، کیوں بند ہوگی نا. بھنا ہوا گوشت سامنے آ جائے، بروک سامنے آئے تو کون ہاتھ کھینچے گا، ایک دم لپکے گا. تو وہ بھی اتنی محبت سے انہوں نے سے لا کے رکھا کہ یہ مہمان ہے. وہ مہمان کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل. کیوں؟ وہ تو فرشتے تھے، ان کے تو طلب ہے ہی نہیں، ان کی خواہش ہے ہی نہیں، کھانا انہوں نے کھانا ہی نہیں، وہ کیسے لگ کے. اس پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ خوف ہوا، سمجھ گئے کہ یہ انسان ہوتے تو لگتے. تو ان کو اپنے اوپر تھوڑا سا یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کہ بہترین بنا کے گوشت رکھا ہے، یہ اس کی طرف بڑی نہیں رہے. خیر انہوں نے کو بتا دیا تو پھر تو اس پہ ہے، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، ہم تو جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، اسی ذکر میں. تو اس ضمن میں یعنی یہ ایک اشارہ کر دیا ہے کہ فرشتے تو یہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ کیا کریں. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جیسے موت کیا ہوگی، جیسے کہ ٹھنڈا پانی پیاس کو مل گیا. تو موت مصیبت نہیں ہے اس کے لیے. تو میں اب یہ کر رہا تھا، جب یہ نفسانی خواہشات ختم نہیں ہوں گی دب جائے گی. تصوف سے، تزکیے سے یہ انسان فرشتہ نہیں بن سکے گا. یہ کشمکش رہے گی. اس لیے اللہ والے محققین کی تحقیق ہے کہ کسی وقت بھی زندگی کے اندر، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی، اللہ والے اس نفس سے مطمئن نہیں رہتے، ڈرتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اللہ تو موت کو مصیبت نہیں سمجھتے، ہم مصیبت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ مادی لذتیں اتنی مرغوب ہو گئی ہیں، مادیت اتنی دل و دماغ پر حاوی ہو گئی ہے کہ موت سے یہ چھٹتی نظر آتی ہیں. یہی ہے نا. اس لیے موت کا نام سن کر ایک دم ایسے آثار جب آ جائیں یا کسی کے تعلق سے جان ہے بیچارہ اس نے کیا دیکھا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہی کچھ ہے یہاں، اس کے مزے ختم ہو گئے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے اور موت کی وحشت دور فرما دے. اس لیے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جہاد نفس والے کی، یہ ہو رہی ہے نا باطنی جہاد والے کی. یہ ہے صوفی. پھر عرض کر دوں، بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ اس زمانے کے صوفی کے لفظ سے ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں آتا، بلکہ غلط قسم کی ہمارے دماغوں کے اندر جو ہے نا وہ باتیں آ چکی ہوئی ہیں غلط صوفیوں کو دیکھ کر. کیوں کہ ہم نے صوفی خود ہی کہنا شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، صوفی صاحب صوفی صاحب. کیوں نہیں؟ اور صوفی صاحب کی غلط حرکتیں دیکھ کر پھر اسکینڈل آتے رہتے ہیں آئے دن اخباروں کے اندر جو ہے. انہیں جہلوں کو صوفی ہم نے قرار دے دیا، ان کی جہالت اور ان کی گندگیوں کو غلا کر وہ صوفی کا نام دے دیا. صوفی تو دل کی صفائی سے ہے، جس میں نفسانیت مغلوب ہو گئی، روحانیت اس کے اندر عروج پر آ گئی، منفی جذبات کو دبا دیا جس نے.
تو یہ صوفی ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا جو آج تک نام عزت سے لیا جاتا ہے، محبت سے لیا جاتا ہے، ادب سے لیا جاتا ہے، جتنے القابات ان کو دیے جاتے ہیں اسی بنا پر سنا کہ صفائی حاصل کی. ایک زمانے میں صوفیہ نے اون کے کپڑے پہننے شروع کر دیے کسی خاص وجہ سے. اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں، تو صوفی مشہور ہو گئے اون کے کپڑے پہننے والے. اب جہلوں نے بھی جو ہے نا صوف پہننا شروع کر دیا، اور صوف پہن کے سمجھ لگے کہ ہم بھی صوفی بن گئے. تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک زمانہ آیا کہ صوفیہ نے صوف پہنا، اپنے شعار بنایا، اور جہلوں نے بھی ان کی تقلید کے اندر جو ہے صوف پہننا شروع کر دیا اور سمجھ لگے ہم صوفی بن گئے. حق باطل ساتھ ساتھ نہیں ہے. یہ حضرت کا ایک ملے گا نہیں آپ کو، جب گزر گیا یہ بعد میں آئے گا، جس میں فرمایا کہ صوفی صوف پہننے سے نہیں بنے گا. یعنی ان کو نشاندہی کی جنہوں نے صوف کے کپڑے پہننے پر اپنے آپ کو صوفی سمجھنا شروع کر دیا. محنت کی نہیں، نفس کو مغلوب کیا، نفس سے کشتی کی نہیں، صفائی حاصل کی نہیں، اندر میں وہ نجاستیں گندگیاں بھری ہوئی ہیں اور صوف پہنا ہوا صوفیوں کی طرح سمجھ گئے صوفی بن گئے. تو حضرت فرما رہے ہیں، اس زمانے کے اندر فرما رہے ہیں کہ صوفی صوف سے نہیں بنے گا، صوفی دل کی صفائی سے بنے گا. دل کے اندر پاکیزگی حاصل کرو، نفس کی گندگیوں سے دل کو صاف کرو، منفی جذبات پر قابو پاؤ. تو جو صوفی ہے جس نے جہاد باطن کیا ہے، اپنے اندر کے غلط جذبات پر قابو کیا ہے، ان کو مغلوب کیا ہے، اس کے لیے فرما رہے ہیں اب معانے سارے دور ہو گئے، رکاوٹیں ساری دور ہو گئیں، دل میں نورانیت آ گئی، شفافت آ گئی، لطافت آ گئی، پاکیزگی آ گئی، دل کی آنکھیں کھلی اور اللہ کو پہچان لیا. اللہ کو معرفت حاصل ہو. معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں. معرفت کا لفظ بھی آج ہم نے اصطلاحات رٹ لیتے ہیں. ہمارے سمایا کرتے تھے اصطلاحات جو ہے نا رٹ لی اور اس کو کہنا بھی شروع کر دیا اور ماہیت کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز. پول بکرا ہے جہال صوفی ہے کہ نہیں. معرفت نہیں جلنا نے جی کیوں نہیں سنتے جملے ہمیں یہ معرفت نہیں. معرفت کو جانتے نہیں. معرفت یہ ہے کہ دل کے اندر جب سارے غبار ہٹے، ساری میل نکلی اور دل کی آنکھیں کھلی اور اللہ کی کبریائی، عظمت اور صفات کمال دل پر کھل گئی، سامنے آ گئی، یہ ہے پہچان. اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کے صفات کمال کو. اب یہ جب سب دل نے پہچان لیا، دل کے اندر محبت کے جذبات موجزن ہو گئے. اب اللہ سے محبت پڑ گئی، اللہ محبت پڑ گئی. اب جب محبوب بن گیا تو اس کے اندر آپ کبھی چاہنے لگا. اب بوجھ نہیں ہے جی کیا کریں جی، سردی بڑی ہے جی، سردی میں جو ہے نا گرمی آ گئی جی، گرمی میں روزہ کیسے رکھیں جی. یہ اللہ محبوب نہیں بنا. علی کرم اللہ وجہ کا مقولہ میں اکثر عرض کرتا ہوں تو مانتے تھے مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو زیادہ پسند ہے. آج کا سردی کا وضو نہیں، گیزر والا. ہر زمانے کے اعتبار کی اصطلاحات ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو گیزر ہے، آپ ہمیں محسوس ہوتا ہے. وہ زمانہ دیکھو ذرا، سوچو ذرا. ہم جب بٹگرام جاتے ہیں نا سردیوں میں جب جاتے رہے ہیں، 2 سال پہلے بھی کیسے سردی تھی، ہاں پتہ چل جاتا ہے وضو کرتے ڈالو پانی میں اتنا یخ. تو علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں، مجھے زیادہ پسند ہے کیا، سردی کا وضو اور گرمی کا روزہ. اب دونوں سخت مشقت کی چیزیں. سردی کا وضو اور یہ نہیں کہ آگ پڑی ہوئی ہے گرم کر لیں گے. آگ بھی آسان کی تھے زمانے میں. اب تو ہمارے ہاں یہ زمانہ
پھر بھی ہم روتے ہیں اللہ کی نہیں میں تمہیں ہر وقت ہے. آگ کا تو مسئلہ ہی نہیں. اب تو ہم نے بچپن میں دیکھا گھر کے پاس گھر میں ماچس نہیں ہوتی تھی, آگ لیتے تھے مانگنے آتی تھی اور ایک دوسرے کے گھر سے نا وہ اپلا ہوتا تھا پاتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. آپ یہاں سے آگ جل رہی ہے اس میں سے ایک انگارہ لے گی آگ جلا لے گی. یہ ہم نے خود دیکھا بچپن میں اور اس سے پہلے اور سوچ لیں. مولا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ کی خدمت میں حاضری دی. مولانا شیر گوبی رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے. 150-200 سال کی بات ہوگی پہلے کی. ان کی خانقاہ کے بعد آگ جلتی رہتی تھی ہر وقت. اپلے خریدتے رہتے تھے. اس زمانے کا ایندھن یہ گوبر کے بنا کے اپلے عورتیں بیچتی تھی خرید کے وہاں پر. تو آپ اس میں جو ہے نا ہر وقت آگ. کسی نے کہا حضرت یہ آگ کا جو ہے نا یہ طریقہ پسند نہیں ہمیں, آگ جلتی جاتی ہے وقت, یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے. انہوں نے کہا بھائی کام کی بات کہہ رہے ہو, میں تو اس لیے کہ ہمارا یہ علاقہ غریب ہے, بیچاروں کو آگ نہیں ملتی اور وضو کے لیے جو ہے پانی گرم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی, اس لیے ہم بات کی اپلے خریدتے رہتے ہیں کہ اسی بہانے یہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں ایک اپلا لے جائیں گے, آگ لے جائیں گے, اب ان کی آگ جل جائے گی. یہ تو اس لیے انتظار رکھتا ہوں. ہم کو آتے پرستوں سے مشاکل تھوڑی اختیار کر رہے ہیں. تو ایک زمانہ تھا آگ بھی نہیں ملتی تھی, آسان نہیں تھی. اس لیے اس زمانے کی بات جب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمارے ہیں کہ مجھے سردی کا وضو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کہ میرے اللہ میرے محبوب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. کیوں فرمایا اسباغ الوضو عند المکارہ, کہ وضو ایک نا سردی میں جی چاہتا ہے نا, جب سردی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا کہ کم سے کم پانی میں بس فرض کو لا کر لو. اور مستحب کیا ہے کہ آزاد کو بڑھا کے دھونا. یہ اس بات بازو ہے سونی تک اور ذرا اوپر ہے, چاول کو اور اوپر. اور نفس کیا کہتا ہے ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہے. اور یہاں اس بات ہے کہ زیادہ مستحب, زیادہ محبوب, زیادہ تو سردی کے وضو میں چونکہ مشقت زیادہ ہے, نفس پر شاق ہے اور تقرب کا زیادہ ذریعہ ہے, بات اتنی ہے. آج حکمران کے قریب اس کے تقرب کے لیے اس کے ویری کلوز ہونے کے طریقے اختیار کرتے بڑی خوشی کے ساتھ کہ جی اس کے بڑا کلوز ہے, پی ایم کے بہت کلوز ہے, سی ایم کے بہت کلوز ہے. لیکن اللہ کے تقرب کی لذت سے نہ آشنا ہے, اندر کوئی تحریک نہیں اٹھتی. جن کے دل کے اندر اس کی لذت سے آشنائی ہے وہ اس تقرب والے اعمال پر مرتے ہیں, جنم دیتے ہیں. تو یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اس زمانے میں تقرب کو بڑھانے کے لیے تھا, اللہ کی زیادہ رضا, زیادہ خوشنودی. تو اللہ پھر ایسے محبوب ہو جاتے ہیں, پھر اس کا ہر حکم محبوب ہو جاتا ہے. پھر ایسی اللہ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے, اس کے دیدار کا شوق, اس سے ملاقات کا شوق. یا ہو نہیں سکتا یہاں دیدار, اس دنیا میں نہ کو دیدار ہو نہیں سکتا. اب دیدار کا شوق اتنا غلبہ کرتا ہے, اتنا غلبہ کرتا ہے, جب موت کے آثار آتے ہیں تو یہ موت اب دیدار کرانے والی ہے, اب وصال ہونے والا ہے. وصال کیا ملنا ہے نا, اب اللہ سے ملاقات کا یہ ذریعہ, موت قریب آ رہی ہے تو خائف نہیں ہے, پریشان نہیں ہے, بلکہ منتظر ہے. اور اس کے دل کے اندر جیسے لڈو پھوٹ رہے ہیں, جی چاہ رہا ہے چل, اس لیے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اپنے نفس پر جھانک کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے حق میں موت ایسی ہے جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا, کہ تکلیف تو درکنار محبوب کا وسیلہ ہونے کے سبب پیاری معلوم ہو. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا صاف فرما دے. آگے فرماتے ہیں صاحبو ہم تم کو جس شے کی تکلیف دیتے ہیں اس سے بہتر تم کو عطا بھی کر دیتے ہیں.
جس شے کی تکلیف دیتے ہیں، یعنی یہاں نفس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، نفس کے مرغوبات کو اس سے روکا جا رہا ہے، اس کی حرام چیزیں جو اس کو پہلے آگے ذکر نا، الفت اور رغبت کی حرام چیزیں جائز نہیں، جائز خواہشات کے پورا کرنے کو منع نہیں کیا، یہ ناجائز کا ہے، حرام کا ہے، اب یہ بھی نفس پر آرے چل رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایک مقابلہ ہو رہا ہے، اس لیے ہے کہ یہ جو ہے ماتے ہیں کہ تو جہاد کے نفس کی ہم تم کو جس شے کی تکلیف دیتے ہیں اس سے بہتر تم کو عطا کر دیتے ہیں، بس جہاد نفس کی تکلیف سے گھبراؤ مت، تسلی دے دیں، وقتی تکلیف ہے، آرے نفس پر چل رہے ہیں، یہ مچل رہا ہے، اس کو روک رہے ہیں، یہ چاہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب ایسے آ رہے ہیں، مادی لذتوں کے اوپر مر رہے ہیں، چل تو بھی اس کے پیچھے چل، گھبراؤ مت، کیوں؟ دشمن نفس کے بدلے دوست نفس ملے گا، جب اس تکلیف کو سہ لو گے، برداشت کر لو گے، تو پھر یہ دشمن نفس جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے غلط جذبات ابھارتا رہتا ہے، منفی جذبات ابھارتا رہتا ہے، حوصلے پست کرتا رہتا ہے، اس کی جگہ پھر نفس کون سا ملے گا؟ دوست نفس ملے گا، اور دنیا کی ناپائیدار لذتوں کے بدلے آخرت کی پائیدار لذتیں ملیں گی، نفس تو یہ چاہ رہا ہے نا، اسی نفس کو ملیں گی، یہ ناپائیدار ہیں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، الفاظ تو بڑے آسان ہیں، سمجھ میں آ جائیں، دنیا کی بڑی سی بڑی لذت بھی وقتی اور عارضی ہے، غور کر لو، غور کر لو، ہر لذت کو سوچ لو، یہی ہے مراقبہ، یہ دل کو سمجھانے کے لیے غور کر لو، ایک ڈش بڑی مرغوب، آج کل تو بہت زمانہ ہے، آج تو کھانے کی چیزیں زیادہ پسند ہے نا، وہ اسلام اخبار کے اندر بھی آ جاتا ہے عورتوں کا، اس میں وہ ڈشیں ہوتی ہیں طریقے سے، کیوں جی ریسیپی جو ہے نا، اب تو موبائل کے اندر بھی ریسیپی ملتے ہیں، نہیں چلو کہیں سے پڑھا، کہیں سے سنا، کسی سے تذکرہ سنا اور دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ بھی یہ مزیدار چیز ہے، ٹھیک ہے، حلال طیب کھاؤ، بناؤ، منع نہیں ہے، بناؤ ڈش، طریقے بناؤ، اب بنائی، کیا میں نے سارا کر لیا، ساری چیزیں آ گئی، بالکل اس کے مطابق اب کھانا شروع کر دیا، کیونکہ کتنی دیر مزہ اٹھائے گا اس کا، لذیذ سے لذیذ کھانا بھی ہے، گھنٹوں کھا لیں گے، کیوں گھنٹوں کھا لیں گے، تو ناپائیدار ہے، کر لو اوور ایٹنگ، کیا ہوگا پھر؟ مصیبت بچے گی، دوسرے ٹائم پر گھر والوں نے لا کے رکھ دی تو غصہ آ جاتا ہے، اور کچھ نہیں، کیوں جی نہیں، وہی جو اتنی لذیذ تھی، اتنی مرغوب تھی، ابھی کھائی، دوپہر کو کھائی مزے کے ساتھ، شام کو آ گئی سامنے، تو کیا بالے نخواستہ کھا تو لی، لیکن وہ مزہ ہے، اور کہیں بچ گئی، صبح بھی آ گئی، پھر تو لڑائی بھی سے، کیوں جی؟ یہ ناپائیدار ہو سکتے ہیں یہ کھانے، کسی کو کپڑا پہنے دیکھا، بڑا نیا قسم کا آیا، ڈیزائن بڑا پسند آیا، دل للچایا، یہ کہاں سے لیا؟ کیوں جی؟ ہوتا ہے مزہ، گئے، لیا، بنایا، پہنا، اور پہن کے بڑا پھر دیکھتا ہے اپنے آپ کو، خود ہی خود نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے، دیکھو کچھ کتنے دن تک، کتنے دن تک، کچھ سالوں رہے گا اس کا مزہ، چند دیر میں پھر نیا ڈیزائن آ گیا، آج کل تو زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، وہ اتر گئے، گھر بنانے کے لیے
کسی آرکیٹیکٹ سے بڑا بہترین قسم کا گھر بنایا، اس کو ایسے ڈیزائن اور ایسے اس کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور آج تو اس کو ڈیکوریٹ کرتے خوب. ہمارے یوز میں باتی فال سیلنگ کا کام کرتے، ان کو شوق ہوا کہ لیکن ہم نے آپ کی بیڈ روم میں لگانی ہے فال سیلنگ. وہ آگے ایک اوپر ہمارے کہتے ہیں اس میں یہ ڈیزائن یہ تھا. میں نے کون بیٹھ کے دیکھتا رہے گا چھت کی طرف ایسا اتنا کی اس پر کرنا ڈیزائن بنانا، سادہ سادہ سا بنا دو. ٹھیک ہے جو افادیت بتا رہے ہیں کہ دھوپ کی شدت کم ہو جاتی، واقعی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. جو فال سیلنگ سے جو مقصود اصل جو ہے، ٹھیک ہے تھوڑا ڈیکوریٹ کرنا، تھوڑا کر دو کہ سادگی سے کر دو. اس میں جو ڈیزائن آپ کہہ رہے ہیں میں نے کون بیٹھ کر دیکھے کوئی بیٹھ کی چھت کو. یہ ہمارے جب بنے تھے نا یہ پلر ہے، یہ جو ہمارے بیم ہیں ہمارے، اس کا ڈیزائن بنا دیا لکڑی کا، دیکھو کیسا بنا دیا. تو شروع سے بڑا دیکھتے خوش ہوتے تھے دیکھو کیسی. اب کبھی خیال نہیں جاتا خیال کرنا. تو گھر کتنا بھی آپ بہترین ڈیزائن کر لو بنا لو لیکن اس کا مزہ کب کتنا اچھا یہ ناپائیدار ہے. دنیا کے اندر ہی گاڑی نئی لو، شو روم سے لے کر آئے، بک کرائی، آ گئی، اور بیٹھنے کے بعد جناب بار بار نکل رہے ہیں ادھر کو ہیں، لیکن پھر جی کتنے عرصے تک مزہ ختم، نیا ڈیزائن آ گیا. پھر مجھے یاد ہمارے تحقیق کے زمانے میں ہمارے بوروس کے انچارج تھے قریشی صاحب، گلبرگ میں رہتے، کہتے میں اپنے محلے کا غریب ترین آدمی ہوں. کیوں؟ میرے بچے کہتے ہیں ابو جی شرم آتی ہے. جس وقت گھر بنایا تھا میرا بہترین گھر تھا، سارے گھروں کے اندر کا بڑا ڈسٹنگوش تھا یہ، اب اتنے بہترین بن گئے ہیں کہ وہ کیا لگتا ہے آسائشیں موجود ہیں. گاڑی میری بہترین گاڑی تھی، اب اتنی اچھی سی گاڑیاں آ گئی ہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں بدلوں، لیکن ہمارے بچے جو ہے نا اتنے اس پر ہو رہے ہیں کہ لیکن بدلو گاڑی کی. تو دنیا کی ہر لذت کو دیکھ لو جس کو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی، یعنی جب جہاد نفس کرو گے، نفس کے ساتھ مقابلہ کرو گے، نفس پر آرے چلاؤ گے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کو اللہ کی اطاعت پر لانے کے لیے اس کی حرام اور مرغوب چیزوں کو اس سے روکو گے تو ناپائیدار لذتیں تو ختم ہوں گی، پائیدار ملے گی. دنیا کی ناپائیدار لذتوں کے بدلے میں کیا ملے گی؟ آخرت کی پائیدار جھلکیاں یہاں نہیں شروع ہو جائیں گی. جھلکیاں ملے گی. نشان نہیں فرما دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کیا. قرآن میں اس کی طرف رغبت دلا دی. ہمارے نا کہ جب تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تم کو جس شے کی تکلیف دیتی، تکلیف ہے نا نفس پر، اس سے بہتر تم کو بتا دو. میں ترجیح کرتا ہوں کہ دین کو ہمارے سزا کے طور پر روئی دی ہے. جو ہمارے ماحول فضاؤں کے اندر جو ہے ہمارے دماغوں میں نفس اور شیطان اور فضائیں ڈالتی ہیں کہ دین پر چلو گے تو پھیکی پھیکی زندگی، بے مزہ زندگی. اللہ ہم سے کوئی دشمنی چاہتے ہیں، ہم سے ہمارے مزے چھیننا چاہتے ہیں. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ کہ شریعت پر چلنا، دین پر چلنا کیا پھیکی پھیکی زندگی، نہ دینی زندگی بہترین، پر لطف، مزیدار. کہ جس شے کی تکلیف دیتے ہیں اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. بس جہاد نفس کی تکلیف سے گھبراؤ مت کہ دشمن نفس کے بدلے کیا ملے گا؟ دوست نفس ملے گا. اور دنیا کی ناپائیدار لذتوں کے بدلے میں آخرت کی پائیدار لذتیں. اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے. میں نے عرض کیا کہ ملے گی تو وہاں پھر وہاں جانے کی بھی طلب ہوگی نا، شوق ہوگا نا، آثار ہوں گے تو خوشی ہوگی نا. لیکن جو دوسری بات عرض کر
کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جب دل کے اندر شفافت آتی ہے، نفسانیت مغلوب ہوتی ہے، تو دل کے اندر کا ایک خاص حادثہ ہے وہ بیدار ہوتا ہے. تو پھر ہر دنیا کے اندر اللہ کی رضا والے اعمال کی مشقت میں ایسی لذت ملتی ہے کہ دنیا کی لذتیں ہیج ہیں. جی کیا فرمایا گیا ہے کہ جو نظر اللہ کی حرام کی چیز کو دیکھنے سے روک جائے، منع کیا ہے. آج تو ہم اللہ رحم فرمائے جو حالت ہماری آج کل ہو رہی ہے بدنگاہی کی، پتہ نہیں کیا کیا جملے کہتے ہیں، آنکھوں کو سیک رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ رک گئی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو نگاہ رک گئی اللہ اس کو ایسی ایمان کی حلاوت عطا فرماتی ہیں جس کی لذت اس کا دل محسوس کرتا ہے. ہم کہہ رہے لذت دیکھنے میں مزہ نہیں ہے، نہ دیکھنے میں اس سے کئی گنا زیادہ مزہ ہے. وہ چکھا ہی نہیں ہم نے، وہ چکھا ہی نہیں. تو دل کے اندر جب بیداری آتی، پاکیزگی آتی ہے، دل کے اندر کا حادثہ بیدار ہوتا ہے. دنیا کے اندر یہ سرور اور لطف اطاعت کے اندر، نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، اللہ کی ہر فرما برداری کے اندر، اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنے کے اندر، گناہ کو چھوڑنے کے اندر پھر لذت ہے، پھر مزہ ہے. مشقت شروع میں ہوگی، پھر مبدل بات انس ہو جائے گی. وہ مشقت سے بھی اب انس آ جائے گا، اب اس میں جانا. اللہ ہمیں شوق لگا دے. وہ اسی کے لیے ذکر کی مشق ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. یہ ذکر بھی اس لیے ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی آئے گی. ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں اس کی طرف دل کی توجہ لگے گی. اللہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم اس ذکر کی کثرت سے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے. جب اللہ متوجہ ہوں گے اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں کو پڑے گی، دلوں میں نورانیت آئے گی، دلوں میں پاکیزگی آئے گی، دلوں کے اندر جو ہے پھر وہ قوت روحانی آئے گی جو اللہ کی اطاعت پر ڈالے گی، شوق بڑھائے گی اس کے تقرب کے لیے. پھر اس کی نافرمانی کو چھوڑنے کی قوت ملے گی. ہمارے ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو، یعنی کثرت سے یاد کرو. یعنی دل کے اندر اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو تو غافلین میں سے نکل جاؤ گے. اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ صلاحیت جو دل میں لینی ہے تو اس کی جو مشق کرنی ہے ہم نے وہ تنہائی میں بیٹھ کر. یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں، تعلیم کے لیے. اصل جو ہمارا جو ذکر ہے جو ہمارے دل کو منور کرے گا اور دل کے اندر قوت روحانی ملے گی وہ ہمیں تنہائیوں میں اس کی مشق کرنے سے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کر لیں، اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے رب کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربی کا اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے. تو لفظ اللہ جو اس میں ذات ہے یہ بڑا متبرک ہے. اس کے تبرک کو لینا ہے، اس کو دل کے اندر رچا لیں، بسا لیں. اس کو رچانے بسانے کا طریقہ ہے یہ کہ تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھ لیں.
یا لکھا ہوا تصور کر لیں، جس کو جس طرح آسانی ہو. ہمارے حضرت کے یہاں تو بہت ہی آسانی تھی، جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے وہ تصور کر لو. بات مختلف ہوتی ہے نا، بعض مشائخ خاص رنگ تجویز بھی کر دیتے ہیں، تمہارے یہاں جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے تصور کر لو. جس پر کیا لفظ کیا ہے؟ اللہ. تو تصور سے دل میں پھر تکرار کریں، اللہ 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 اللہ. کچھ وقت اس کی مستقل تکرار کریں، اور اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں لطافت، شفافت، پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں. تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا ذا الجلال والاکرام الحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا اللہ ہماری اصلاح فرمائیے کامل اصلاح فرمائیے ظاہر باطن مکمل طور پر درست فرمائیے ویسا بنا دیجیے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہے کامل اتباع سنت عطا فرمائیے کامل اتباع شریعت عطا فرمائیے جیسی زندگی آپ کو پسند ہے ویسی زندگی عطا فرمائیے اپنے دین کی خدمت ہم سے لیجیے اور یا اللہ جیسی موت آپ کو پسند ہے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائیے یا اللہ ہمارے بچوں کی گھر والوں کی یا اللہ سب کی دینی تعلیم و تربیت یا اللہ عافیت کے ساتھ اچھے طریقے سے مکمل فرمائیے یا اللہ جو کمیاں کمزوریاں ہمارے اندر ہیں وہ ہمارے عیوب پر عافیت کے ساتھ کھولیے ان کو دور کرنے کی پکی سچی فکر ہمارے دلوں میں جمع کیجیے اور ان پر بار بار ہر بار آپ سے مدد مانگنے کی توفیق میسر ہے اللہ کی ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اللہ جی اپنے مقرب بندوں کی صحبت میں رہتے ہوئے دین کو سیکھنے کی سمجھنے کی اس میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جی جو ایمان سے کہہ رہے ہیں اللہ جی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں جن شرور فتن سے پناہ مانگی اللہ جی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہمیں بچا لیجیے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے قبر میں حشر میں موت کے وقت یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے دنیا آخرت کی ناکامی سے بچائیے کامیابیاں عطا فرمائیے یا اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا اپنی جناب سے عطا فرما لیجیے اللہ جی ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرما لیجیے اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللہ جن کے سینے ایمان سے منور نہیں ان کو اسلام میں داخل فرما دیجیے اللہ جی ظالموں کو ہدایت دیجیے مظلوموں کی مدد فرمائیے اللہ جن کے مقدر میں ان کی کرتوتوں کے سبب ہدایت نہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلق محمد